یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ کویت پر حملے سے پہلے امریکی سفیر عراقی صدر صدام کو ملے اور اس نے کہا کہ کویت عراق کا حصہ رہا ہے، حملہ کیجئے اور اسے عراق کا حصہ بنا لیجئے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ امریکہ اور برطانیہ کی صہیونی طاقتوں نے ایسا جال بچھایا کہ ہزاروں بے گناہ مسلمان شہید ہوئے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ عراق نے جب اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا، اس کی بنیادی معیشت میں یہ پروگرام آگے جا رہا تھا تو اس کے ایٹمی منصوبے پر حملہ ہوا۔ اس دوران اسرائیل نے پورا ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت عراق کو اس میں ملوث کیا گیا۔ مغرب کی یہودی اور صہیونی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ آگے چل رہی ہیں۔ ان طاقتوں نے 20ویں صدی میں پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانیہ سلطنت کو پارا پارا کیا۔ یہ ایک مکمل سلسلہ ہے جو پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک جن میں 600 سال سے پورا مغرب خصوصاً یہودی یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو حکمرانی کے اندر لانا ہے اور کس طرح انہیں استعمال کر کے وقتاً فوقتاً انہیں فارغ کرنا ہے۔ یہ سلسلہ باقاعدگی سے جاری رہا۔ 1990 کے بعد سعودی عرب، عراق، لیبیا، شام، متحدہ عرب امارات کے تمام اثاثے جو مغرب کے بینکوں میں تھے انہیں منجمد کر لیا گیا، اور خدا کی پناہ کے ذاتی اثاثے جو کسی فرد واحد کے تھے اس سے نکلوانے کے لیے جو 20 ملین سے زیادہ ہوتے ہیں، انہیں بتانا پڑا کہ انہیں یہ رقم کس سلسلے میں چاہیے۔ اس کے بعد کویت جنگ میں سعودی عرب $56 ملین سے زیادہ کا مقروض ہو گیا تھا اور $26 ملین سے زیادہ کا کویت مقروض ہو گیا۔ $7 ملین کا مقروض متحدہ عرب امارات ہو گیا۔ اس دوران امریکہ نے اپنا بیکار اسلحہ جو اس کے سٹوروں میں پڑا خراب ہو رہا تھا ان ممالک کو دھڑا دھڑ فروخت کیا اور ان پر صدام کا خوف مسلط کیے رکھا۔ یہ مکمل مغرب کا پلان ہے جس پر عمل ہو رہا ہے۔ مغرب کی یلغار روس کے ٹوٹنے کے بعد مڈل ایسٹ پر ان کا قبضہ رہا۔ ان کے بعد ان کی دوڑ ہندوستان کی مارکیٹ پر قبضہ کرنا، ایران کو دباؤ میں رکھنا، پاکستان کے ایٹمی اسلحے کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ بنانا، چائنا کا گھیرا ڈالنا، اس کی مارکیٹ پر قبضہ کرنا تھا۔ دنیا کے تیل کے بڑے ذخائر جو روس کی نئی آزاد ہونے والی ریاستوں میں ہیں ان پر قبضہ کرنا، افغانستان میں اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پہاڑوں میں قیمتی قدرتی ذخائر ہیں جو آج تک کسی نے تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ امریکہ 16ویں صدی کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یہاں سے اپنے تجارتی مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے تجارتی مفادات کے علاوہ انہیں اس علاقے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ 16ویں صدی میں ڈائریکٹ ملکوں کو اپنی غلامی میں لے لیا جاتا تھا۔ اب یہ رواج تو نہیں رہا، لیکن اب معاشی طور پر لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان $38 ملین کا مقروض ہے۔ جو ملک اتنا مقروض ہو اور وسائل بھی اس کے پاس نہ ہو، کرپشن بددیانتی عام ہو، نااہل قیادت ہو، وہ ملک ان کے چنگل سے کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ عام باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 11 ستمبر کا واقعہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو امریکہ اور برطانیہ نے بنایا ہوا ہے، جس پروگرام کے تحت وہ عمل پیرا ہیں۔ یہ بین الاقوامی تناظر میں دیکھنے کی چیزیں تھیں جس پر ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ان طاقتوں نے دنیا میں کہیں بھی مسلمان ملک کو دفاعی، تجارتی، معاشی طور پر مضبوط ہوتے دیکھا تو اسے ختم کرنے کے لیے اور پیچھا کرنے کے لیے اپنے ہدف پر کام شروع کر دیا۔ ملیشیا کی مارکیٹ جب بہت اوپر چلی گئی تو انہوں نے پورے شاہی ریجن کو سٹاک مارکیٹ میں کریش کرا دیا، جس میں جاپان، ہانگ کانگ، تائیوان بھی متاثر ہوا اور ملیشیا $1 بلین پیچھے چلا گیا۔ یورپ دوسری جنگ عظیم میں معاشی طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ برطانیہ جزوی طور پر بچا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ آپس میں فرسٹ کزن ہیں۔ دونوں ملکوں کا تاریخی رابطہ ہے۔ اب دونوں ملک روس سمیت تمام ممالک کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہ دونوں ملک قزاقوں پر مشتمل ٹولہ ہے۔ لیکن 11 ستمبر کے واقعے نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہاں اس دوران اربوں ڈالر کا فراڈ ہوا۔ مختلف انشورنس کمپنیوں کے بڑے عہدیداروں نے غلط اثاثے بنا کر فراڈ کیا۔ وہاں سماجی اور معاشی اعتماد ختم ہو کر رہ گیا۔ انشورنس کمپنی لائڈ آف لنڈن بہت نیچے آ گئی۔ انران میں کئی $1 ملین کا فراڈ ہوا اور ورلڈ کام میں $14 ملین کے غلط اثاثے بتائے۔ فیکس مشین بنانے والی کمپنی نے $32 ملین کے غلط اثاثے بتا کر فراڈ کیا، جس کی وجہ سے امریکی صدر کو تقریر کر کے کہنا پڑا کہ اس فراڈ کو ہم دیکھ لیں گے۔ بش حکومت میں موجود سینیٹر اور ارکان اسمبلی میں بہت بڑے بڑے تاجر شامل ہیں۔ یہ پوری دنیا کو تاجر کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ 11 ستمبر کا واقعہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو مسلمانوں کے خلاف کی گئی۔ امریکہ سمیت دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور مختلف اسلامی ممالک دفاعی اور معاشی طور پر تیزی سے آگے جا رہے تھے۔
یہ یہودیوں کو کھٹک رہا تھا، اور اہم بات یہ کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ عیسائیوں کو استعمال کیا۔ یہودیوں نے ڈائریکٹ کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف حصہ نہیں لیا۔ روزنامہ اسلام: آپ کے خیال میں 11 ستمبر کے واقعے میں کون لوگ شامل تھے؟ اکرام چودھری: اس واقعے کے پیچھے یہودی سازش کا ہاتھ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو دنیا میں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس سازش میں ان کے کام آ گئے ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سازش یہودیوں کی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ جو دنیا میں بہت بڑی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے اسے ایک حد میں رکھا جائے۔ گزشتہ دہائی میں جس امریکی حکومت نے اسرائیل کے خلاف کوئی بات کہی یا پالیسی بنائی یا اسرائیل کے خلاف عربوں کی حمایت کی بات کی تو فوری طور پر کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوا، اور وہ صدور جو بظاہر بہت مضبوط نظر آتے تھے انہیں کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق صدر نکسن کا واٹر گیٹ سکینڈل، سابق صدر بل کلنٹن پر لڑکی کا جنسی سکینڈل ہمارے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے اسرائیل کے خلاف تھوڑا بہت قدم اٹھانے کی کوشش کی تو انہیں کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا دیا گیا۔ صدر بش کو یہودی نے ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ موجودہ حالت میں کیونکہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں یہودی بڑی کاروباری کمپنیوں کے مالک ہیں، اس لیے وہ امریکہ میں مخصوص حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ امریکہ ایک وقت میں ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد مڈل ایسٹ کا واقعہ ہوا۔ افغانستان کے اوپر خالص یلغار ہوئی۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف ایک سوچ ابھری ہے۔ جب افغانستان پر ملا عمر کی حکومت تھی تو انہیں کہا جاتا رہا کہ آپ پائپ لائن آئل سینٹرل ایشیا کے ممالک سے نیچے لانے دیں تاکہ پاکستان کے ذریعے بحیرہ عرب میں آ جائیں، جہاں سے اسے دنیا کے دیگر ممالک میں لے جایا جا سکے۔ جب انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تو یہ سوچا جانے لگا کہ ملا عمر کو کیسے ہٹایا جائے۔ اس سے پہلے یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اس دور میں ہزاروں سال پرانے بتوں کو بارود سے اڑا دیا گیا۔ حالانکہ اسلام تو کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا کہنے سے منع فرماتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات غلط تھی، کیونکہ اب دنیا 200 سال پرانی نہیں ہے۔ اب تو نیو یارک میں ہونے والا واقعہ ٹھیک آدھ منٹ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ دنیا سکڑ گئی ہے۔ مسلمان سمیت ہر قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں، اس کا دنیا میں کیا ری ایکشن ہوگا، مختلف ممالک کیا سوچیں گے، وہ کیا پلاننگ کر سکتے ہیں، ان کی سوچ ہمارے کل کے پلان پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ میرے خیال میں یہ چاہے معاشی پہلو سے ہو، چاہے مذہبی پہلو سے ہو، چاہے دفاعی پہلو سے ہو، ان تمام حوالوں سے ہمیں بطور مسلمان پوری سوجھ بوجھ کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور انہیں روکنے کے لیے ہمارے پاس کیا وسائل اور طریقے ہونے چاہیے۔ اگر یہ تمام پلاننگ ہماری نہیں ہوگی تو ہمارے اقدامات متاثر ہونے کے بھرپور چانسز ہوں گے۔ افغانستان کی تباہی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں جو خاص قسم کی سوچ ابھر رہی تھی اسے ختم کرتے ہوئے یہاں کے قدرتی وسائل پر اپنا قبضہ کیا جائے، اور ساتھ ہی علاقائی چودراہٹ کے مفادات جس میں ان کا نقطہ نظر واضح ہے۔ ہندوستان کی بڑی مارکیٹ جس میں امریکہ بہت زیادہ انویسٹ کرتا ہے، وہ اس علاقے کے انسانی وسائل، معاشی وسائل اور قدرتی وسائل سب اپنے ملک کو چلانے کے لیے اپنی دسترس میں رکھنا چاہتا ہے۔ اپنی دفاعی قوت اور بین الاقوامی اسٹریٹجک پوزیشن کے لیے اپنے اڈے بنا رہا ہے اور خود بھی یہاں موجود ہے۔ حال ہی میں ہونے والی جنگ کے دوران انہوں نے سینٹرل ایشیا کے 3 ممالک میں اپنے اڈے قائم کیے۔ اس موجودگی کا مقصد یہ ہے کہ ان ملکوں کو اپنی خواہش کے مطابق چلایا جائے، ان ملکوں کی پالیسیاں ان کے کہنے کے مطابق بنیں اور وسائل کو اپنے طریقے سے استعمال کریں اور دنیا کی واحد سپر پاور کے سٹیٹس کو بحال رکھیں۔ روزنامہ اسلام: جاپان معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن امریکہ نے جاپان کو ٹارگٹ نہیں بنایا بلکہ افغانستان کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ کیا اہم وجہ یہ تھی کہ یہاں کے اسلامی نظام کو وہ اپنے لیے مسئلہ سمجھتا تھا؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اکرام چودھری: جاپان سے امریکہ کو نظریاتی طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسے امریکہ نے معاشی طور پر تو مضبوط ہونے دیا ہے، اس نے ایٹم بم بنایا ہے، مشینری بنائی ہے، تعلیمی گراف زیادہ ہے، ان سب باتوں کے باوجود دفاعی لحاظ سے وہ بالکل ناکارہ ہے۔ وہاں امریکہ کا بہت بڑا بحری بیڑا ہر وقت موجود رہتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے خود کو معاشی ترقی کے لیے محدود کر لیا تھا۔ روزنامہ اسلام: امریکہ دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرتا ہے، لیکن عیسائی اور دیگر قوموں کی تحریک آزادی کو دنیا بھر میں سپورٹ کیا۔
مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو ایسی صورتحال میں کون سی طاقت ہے جو متحد ہونے سے روک دیتی ہے؟ روزنامہ اسلام۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اسلامی تحریکیں، خاص طر آزادی کی تحریکیں جاری ہیں۔ چچنیا کو روس نے تباہ کیا کیونکہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ دنیا نے چچنیا کی آزادی کی جنگ کو دہشت گردی کہا اور روس کا ساتھ دیا کیونکہ چچنیا کے لوگ مسلمان تھے۔ دنیا کی کسی انسانی حقوق کی تنظیم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کی مدد کریں۔ اب بھی چچنیا کے لوگ پریشان پھر رہے ہیں۔ فلسطین کا حال سب کے سامنے ہے۔ کشمیر میں 80,000 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں 54 سال سے مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر گاجر مولی کی طرح خاتمہ شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن ان تمام معاملات پر دنیا کا کوئی ملک آواز اٹھانے پر تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم بھی ان معاملات پر کوئی آواز بلند نہیں کر رہی ہے۔ وہ گونگے بہروں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسلامی تحریکوں کے ساتھ ساتھ آزادی کی تحریکوں کا ایک مکمل ایجنڈا ہے۔ وہ ان مسائل کو حل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی برقرار رہے گا۔ ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا 30 سال جیلوں میں رہا۔ آخر کار برطانیہ کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ انڈونیشیا تیمور میں چند لاکھ عیسائی تھے اور سال میں زیادہ سے زیادہ چند سو عیسائی مرے ہوں گے، لیکن امریکہ، یورپ اور برطانیہ کی مدد کی وجہ سے تیمور کو الگ آزاد ریاست بنا کر دی گئی۔ کشمیر پر 1948 سے اب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ یہ ایک پورا ایجنڈا ہے اور مسلمان ممالک اس ایجنڈے کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ مسلمان ممالک کے بادشاہ اپنی اپنی کرسی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہی حال پاکستان کا ہے۔ یہاں فوجی حکمران ہو یا غیر فوجی، اس کے ایجنڈے میں نہ اسلام، نہ غریب آدمی کے حقوق کا تحفظ اور نہ پاکستان کو آزاد ریاست بنانے کا پروگرام رہا۔ امریکہ نے بار بار ہمیں ڈسا۔ 1962 میں ہمیں حکم دیا کہ چین اور ہندوستان کی جنگ میں مت آنا، ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ 1965 میں سینٹو اور نیٹو معاہدے ہونے کے باوجود امریکہ نے جنگ کے دوران ہمیں کہا کہ کمیونسٹ ممالک پر آپ حملہ کر دیں گے تو ہم مدد کریں گے، ورنہ نہیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان الگ ہوا، لیکن امریکہ ہماری مدد کو نہیں آیا بلکہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے میں مکمل تعاون کیا۔ موجودہ حالات میں پاک انڈیا ٹینشن میں امریکہ نے کوئی مدد نہیں کی بلکہ پورا زور لگاتا رہا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک ثابت کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ پہلے افغانستان کے خلاف امریکہ نے ہمیں استعمال کیا اور ابھی تک کر رہا ہے۔ افغانستان جسے کل ہم سپورٹ کر رہے تھے، اب امریکہ کے کہنے پر اسے دہشت گرد کہنا شروع کر دیا، اور وہاں بے گناہ شہریوں کی ہلاکت میں جنرل پرویز مشرف نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ اب امریکہ اپنے ایجنٹوں، FBI، پاکستانی پولیس انتظامیہ اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر افغانستان اور قبائلی علاقوں میں مسلمانوں کے گھروں میں گھس جاتے اور جسے چاہتے گولی مار دیتے، عزت نفس مجروح کی جاتی، خود ہی ملزم اور مجرم کا فیصلہ کرتے، اور بعض جگہ پر قرآن پاک کی انہوں نے بے حرمتی کی۔ دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ملزم اور مجرم کو پکڑ کر گولی مار دی جائے۔ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد مقدمہ چلایا جائے، اگر اس پر جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ حکومت اپنی کرسی بچانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی۔ سارا عمل پاکستانی قوم اور پاکستانی نظریہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس وقت ملک میں عملاً کوئی حکومت نہیں تھی۔ ہم امریکہ کٹ پتلی اور ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے تھے۔ روزنامہ اسلام۔ اس وقت افغانستان میں امریکہ اور دیگر ممالک جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کے اصل اسباب کیا ہیں؟ کیا وہ اس سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اکرام چودھری۔ امریکہ نے افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 50 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ اصل میں یہ تمام رقم امداد کے نام پر بہت ساری تحریکوں کے اندر مختلف لوگوں کو رشوت دینے اور مختلف لٹریچر پرنٹ کرانے پر خرچ کی جائے گی۔ یہ تخریب کاری کا نیا طریقہ ہے۔ پاکستان کی سلامتی کو اس وقت بہت بڑے خطرات لاحق ہیں۔ اس وقت نظریاتی اور جغرافیائی خطرات لاحق ہیں۔ صدر کی تقریریں، ان کے بیانات، ان کی یقین دہانیاں پرفریب اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کس منہ سے جمہوریت اور عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ اس حکومت اور سابقہ حکومتوں نے آئین کی پاسداری نہیں کی، اپنے حلف کی پاسداری بھی نہیں کی۔ انہوں نے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے تمام کام کیے، پھر ان کا یہ کہنا کہ اس قوم کی بہتری کے لیے آئین میں ترامیم کر رہے ہیں، یہ باتیں جھوٹ اور فریب پر مبنی ہیں۔ ان پر اعتماد کرنا ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں شراب پر اعتماد کیا جائے۔ پاکستانی قوم کو اکتوبر کے الیکشن پر خصوصی نظر رکھنی ہوگی۔ موجودہ حکومت کو 1973 کے آئین میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنے دے۔ موجودہ آئینی ترامیمی پیکج کو قوم نے مسترد کر دیا ہے۔ وکلاء آئین کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں۔
इस पैकेज के खिलाफ अनकरीब हम कन्वेंशन बुला रहे हैं जिसमें इस बारे में फैसले किए जाएंगे। हम ऐसी तमाम कोशिशों के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत करेंगे। ये साजिश साबिका हुक्मरानों की तरह मुल्क की बका के खिलाफ चंद जर्नैल, चंद ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तान मुखालिफ लोग मिलकर इस किस्म के इक़दामात कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। असल बात अफगानिस्तान में अमरीका की तरफ से भेजा जाने वाला सरमाया पर बात हो रही है। इससे यहाँ दहशतगर्दी की मुबैना कोशिशों को ये लोग पाकिस्तानी फौज और पुलिस के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं और साथ साथ बतौर सर की कीमत के लिए भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये पूछने का हक रखते हैं कि अमरीका ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ लोगों के सर की कीमत की मद में कितना सरमाया दिया है। ये चाहे अलकायदा के पाकिस्तान में मौजूद लोग हों, दहशतगर्द हों या कोई और लोग हों, और इस रकम को कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है और वो कौन सा मुआहिदा है जिसके तहत पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अमरीका को हवाई अड्डे भी दिए, अड्डों पर FBI के एजेंटों को बिठा दिया और मुसलमानों के सामने कुरान की बेहुरमती की जाती है। इस सूरत हाल में मुशर्रफ को किसी भी सूरत खैरखा नहीं कहा जा सकता। वो अमरीका की हिमायत में हर बात पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इस जंग को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कहने से उनकी जबान नहीं थकती। क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में कितने लोग बेरोजगारी के जहन्नम में गिरफ्तार हैं, कितने लोग रात को अपने बच्चों के साथ भूखे सोते हैं। मुशर्रफ की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में परेशान हाल लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। क्या मुशर्रफ इस बात पर तवज्जो देंगे कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने में पुलिस का कितना किरदार रहा है? पुलिस जहां चाहती है शहरियों को पकड़ लेती है, अपने अकूबत खानों में ले जाकर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें गोलियां मारकर कहते हैं कि खुदकुशी कर ली, जाले मुकाबले करा के मुलजिमों से जान छुड़ाते हैं और हुकूमत से इनाम भी लेते हैं। हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा जाए, कौम पर हुकूमत की जाए, चाहे दिलों पर हुकूमत हो ना हो, इसके अलावा भी कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वो फरेब और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने गैर मुल्की ताकतों और हिंदुस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को तकसीम करने का प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन मुहिब्बे वतन लोग और हम इंशाअल्लाह हुकूमत को ऐसा कभी नहीं करने देंगे। रोजनामा इस्लाम का सवाल। अमरीकी जासूस और फौजी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें पाकिस्तान से निकालने के लिए हमें क्या हिकमत अमली तरतीब देना होगी? इकराम चौधरी। जब हुक्मरान अवाम के हुकूक का ख्याल नहीं करेंगे तो इक़्तिदार आला कमज़ोर होगा और मौजूदा हुकूमत को यकीन हो चला है कि अमरीका की इमदाद के बगैर यहाँ चंद रोज़ भी नहीं निकाल सकती। ये दिफाई हवाले से हो चाहे माशी हवाले से हो, नतीजतन अमरीका और दीगर मुल्कों के एजेंट मजबूत नजर आने वाले इदारों में जो दरअसल मजबूत नहीं, उन्हीं मुलाजिमों के तौर पर साथ लेकर चलते हैं, उन्हें अपने मकासद में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल तवक्को नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत अमरीकियों को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगी। इसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तानी कौम कौमी यकजहती का सबूत देते हुए अमरीका के खिलाफ मुकम्मल नफरत और अपने नुक्ता नज़र का इजहार करें। अदालतों, इश्तिहारात, अखबारात, जलसे जुलूस और दीगर मकामात पर अमरीकी साजिशों को बेनकाब करना होगा और दुनिया को बताना होगा कि हमारी हुकूमत जो अमरीका की चट्टी बट्टी बनी हुई है, वो मुसलमानों को दीनी मदारिस जो बिल्कुल पुरअमन और इस्लामी तालीमात के मुताबिक काम कर रहे हैं, उन्हें दहशतगर्दी के लेबल के तहत हुकूमती और गैर हुकूमती ज़राए से ख़त्म करने पर तुली हुई है। हमें मिन हैसुल कौम यकजान होकर हुकूमत के खिलाफ स्टैंड लेना होगा, तब ही हम अमरीका और अमरीकी एजेंडों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। रोजनामा इस्लाम का सवाल। आपने हुकूमत के खिलाफ हाल ही में हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है, इससे आपको कोई धमकियां वगैरह नहीं मिली? इकराम चौधरी। मैं ये काम पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते कर रहा हूँ। ये मुल्क हमें अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पर इस्लाम के नाम पर दिया है। हर शहरी का फर्ज बनता है कि इसकी हिफाजत करे। इस मुकदमे पर मैं अबू उमर कुरैशी को मुबारकबाद और शाबाश पेश करता हूँ, जो मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सामने आए हैं। रावलपिंडी में साजिद मीर साहिब की तरफ से दायर की जाने वाली पेटिशन में भी अबू उमर कुरैशी मेरे साथ रहे। उनके ताउन से हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। इसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी हो गए हैं। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ, वजीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर, पुलिस के IG और ISI के डायरेक्टर्स को नोटिस जारी हो गए हैं कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर अपने अपने जवाब दाखिल करें। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि हम पाकिस्तानी अवाम और दुनिया को बताएं कि ये दुनिया में अमन के अलमबरदार और पाकिस्तान में उनका साथ देने वाले हुक्मरान किस कदर घिनौना किरदार अदा कर रहे हैं, दहशतगर्दी के नाम पर किस तरह बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल रहे हैं और किस तरह मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ साजिश को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रोजनामा इस्लाम। इस दौरान कोई मसला तो पेश नहीं आया? इकराम चौधरी। अगर हमारा दामन साफ है और नेक नियति से काम कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालच की बातें होती हैं, गाड़ियों का पीछा होता है,
टेलीफोन टैप होते हैं, लेकिन मुझे अल्लाह के करम से कभी कोई परेशानी नहीं हुई।